رجب المرجب کے اندر کوئی خاص عبادت شریعت کے اندر کوئی بھی ثابت نہیں کہ انسان کوئی خاص قسم کے روزے رکھے یا خاص قسم کی کوئی مخصوص عبادت کرے. اس طرح کی شریعت میں کوئی بھی عبادت ثابت نہیں. ہمارے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو طرح طرح کے خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے توہمات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ انسان اصل دین جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا گیا تھا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کیا گیا تھا، اس کو انسان چھوڑ کر خرافات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، بدعات کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اپنی من گڑت چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت اچھے اعمال کر رہا ہوں. بدعات کا تو مطلب یہ ہے کہ ایک انسان بدعت میں مبتلا ہو کر یہ نیت رکھتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے گا. ایسا ہے جیسے کافر شخص کوئی نیکی کر رہا ہو، جس طرح اس کو نفع نہیں پہنچتا ہے، اس کا اجر و ثواب نہیں پہنچتا ہے. تو بدعت کا بھی یہی حال ہے کہ بدعت والا انسان اس کام میں مبتلا ہو اور ساتھ ساتھ انسان یہ امید رکھ رہا ہے مجھے ثواب بھی ملے گا. ہرگز ایسا نہیں ہے. انسان کو ثواب تب ملتا ہے جب انسان کوئی نیک اعمال کرتا ہے، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے، تب جا کر اس کا عمل جو ہے عند اللہ قبول بھی ہوتا ہے اور اسے اجر و ثواب بھی ہوتا ہے. اب رجب المرجب کا جب مہینہ آتا ہے تو لوگ طرح طرح کی جو بدعات ہیں ان میں سے کیا ہوتی ہے، صوم ہزاری، یعنی 27 رجب کو ایک روزہ رکھتے ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ ایک روزے کے بدلے میں 1000 روزوں کا ثواب. شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ کسی حدیث کے اندر یہ وارد ہوا ہے کہ ایک روزہ رکھا جائے گا اور اس کے 1000 روزوں کا ثواب ملے گا. عام روزہ بندہ رکھ سکتا ہے وقت کی تعیین کیے بغیر، تعداد کی تعیین کیے بغیر، لیکن یہ اعتقاد رکھتے ہوئے پھر خاص تاریخ کو یہ روزہ رکھنا، بہت سے لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح. تو عام دنوں میں آپ رکھیں، لیکن خاص وہ متعین دن سمجھ کر اسی دن کو آ کر پھر آپ یہ روزہ رکھیں گے تو یہ بدعت بن جاتی. اسی طرح بعض لوگ جب رجب المرجب کا مہینہ آتا ہے تو صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں. اب صلاۃ الرغائب 27 رجب المرجب کی شب میں وہ کیا کرتے ہیں، مخصوص طرح کی ایک نماز پڑھتے ہیں. پتہ نہیں 6 رکعت پر مشتمل ہوتی ہے یا 12 رکعت کے اوپر، اس طرح مشتمل ایک نماز پڑھتے ہیں، اور اس میں فلاں فلاں تسبیح اور فلاں فلاں چیزیں، ایسی چیزیں ہیں جس کی شریعت میں کہیں اصل ملتی ہی نہیں ہے. انسان عام آپ عبادت کریں جس طرح عبادت ثابت ہے، تہجد آپ پڑھیں، نوافل آپ ادا کریں، لیکن ایک مخصوص نماز جس کا شریعت سے ثبوت ہی نہیں ملتا ہے، انسان ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو جائے تو الٹا انسان کو ثواب کے بجائے جو ہے بدعت کا عذاب ملتا ہے. انسان تو ان چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. اس طرح کی دیکھیں شب معراج جو ہے، علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ تقریباً 45 صحابہ کرام نے یہ معراج، واقعہ معراج جو ہے اس روایت کو روایت کی ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عرصے تک زندہ رہے؟ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ اس کے بعد کسی صحابی نے اس طرح کی مخصوص عبادت اس شب میں کی. کہیں بھی ثابت نہیں ہے میرے پاس.